السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ کل ہم لوگوں نے کئی حروف الجر کے بارے میں پڑھا اور ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ لام، یہ حرف جر ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہ لام کیا ہے؟ اس میں جنرلی کیا ہے، اس پہ زیر ہوتا ہے، لیکن جب یہ پروناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے جو ریلیٹو پروناؤن ہے تو اس میں اس پر زبر بھی آتا ہے۔ اور ایک لام جو پہلے ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ لام آتا ہے جنرلی تاکید کے لیے، جیسے لقد کان لکم، یعنی قد کے ساتھ جیسے یہ یوز ہوتا ہے، یا جو پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ولا ذکر اللہ اکبر، تو یہ لام پہ زبر یہ کیا ہوتا ہے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے، شدت پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو لام ہے جو حروف الجر میں سے ہے، اس پہ بھی کبھی کبھی یہ زبر کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے، تو بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جنرلی، یعنی کے لیے، تاکہ، کی وجہ سے، یہ یعنی ٹو بلانگ ٹو، فار، بیکاز آف، یہ اس معنی میں یوز ہوتا ہے۔ تو ایک کیا اس کا ریزن ہے، یعنی علت اور سبب کے لیے، ریزن کے لیے یہ یوز ہوتا ہے کہ اس وجہ سے، یعنی تاکہ کے معنی میں، جیسے لِإِلَافِ قریش، یہ کیا ہے؟ الفا جو یوز کرتے ہیں، محبت، الفا سے ہے، آلف یولف، یعنی دو الف مل کر کے جو ہے باب و افعال سے کیا ہے؟ آلف یولف ایلافن، باب و افعال، ایلاف افعال، تو یہ باب و افعال سے یہ مصدر ہے، کیا یعنی رغبت دلانا، شوق دلانا، اس معنی میں۔ تو لِإِلَافِ قریش، اور مصدر کس معنی میں یوز ہوتا ہے؟ کرنے کے لیے، یعنی اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ لِإِلَافِ قریش، قریش کو رغبت دلانے کے لیے، یعنی مصدر میں جیسے کیا ہوتا ہے، جیسے ہم بولے ٹو گو، تو یہ ہوا مصدر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانا۔ اب یہ جس فارم میں بھی یوز ہوگا، تو بہرحال کبھی کبھار کیا ہے، مصدر کو اس کے کئی دوسرے معنی میں بھی یوز کرتے ہیں، یعنی وہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اس وجہ سے، کس لیے؟ یعنی قریش کو، اس لیے کہ قریش کو رغبت دلایا، یہاں پر تاکہ کے معنی میں ہے لام، جو اس کا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی کیا ہے، جیسے کیا ہے، اس کو فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہ بھی لام کیا ہے؟ یعنی اپنے رب کے لیے، یعنی فور کے معنی میں کے لیے، تو یہ لام ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں۔ اور یہ جو میں نے بتایا کہ کبھی کبھی کیا ہے، یہ جنرلی جو ریلیٹو پروناؤن ہے، لہا، لنا،
लहू, लका, इन सब फॉर्मेट में, यानी ये जो रिलेटिव फ्रेज, वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जब जनरली यूज होता है ये, तो इस पे ज़बर ही रहता है ये, लेकिन माना क्या देता है, यानी लना जैसे हमारे लिए, लहा उस यानी उसके लिए, उस यानी उसको, टुवार्ड्स के माना में कभी कभार ये यूज होता है। जैसे सूरतुल ज़िलज़ाल में क्या है, बिअन्ना रब्बका अवहा लहा, यहाँ पर भी बा भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ये भी क्या है, रीज़न के माना में है, जो अभी बा के लिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, यानी अखज़ना बेज़म्बिही, यानी उसके गुनाह की वजह से। तो बिअन्ना इसलिए कि रब का, आपके रब ने अवहा लहा, उसको ऑर्डर दिया, उसको हुक्म दिया। अवहा का मतलब होता है इशारा करना, अवहा यूही ईहान, वैसे लफ्जी तौर पे वही करना यानी ऑर्डर देना, हुक्म देना। तो लहा यानी उसको, यानी टुवार्ड्स के माना में किसको, ज़मीन को अल्लाह ताला ने क्या है, ऑर्डर दिया। तो ये लाम जब जनरली प्रोनाउन के साथ यूज होता है तो वो यानी उसके लिए टुवार्ड्स के माना देता है, यानी लना हमारे लिए, या लहा उसको। उसी तरह से एक माना इसका क्या है, अबाउट के माना में यूज होता है ये, उसके बारे में के मुताल्लिक, यानी अबाउट। जैसे वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू, और कहा अल्लज़ीन, जिन लोगों ने कफ़रू कुफ्र किया। अब वैसे क्या के लिए के माना में जो इसका नॉर्मल माना आता है क्या, के लिए, ताकि। तो यहाँ पे लिल्लज़ीन आमनू, ईमान उन लोगों के लिए जो ईमान लाए के बजाय इसका क्या मतलब है, अबाउट, यानी उन लोगों ने, जो लोग ईमान लाए उनके बारे में कहा। तो लाम यहाँ पे किस चीज़ के माना में है, अबाउट, यानी उनके मुताल्लिक, उनके बारे में, यानी जो लोग ईमान लाए उनके मुताल्लिक। क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया उन लोगों ने कहा, लिल्लज़ीन, उन लोगों के मुताल्लिक, उन लोगों के बारे में, अबाउट दोज पीपल, अबाउट बिलीवर्स। उसी तरह से एक क्या है, ताकीद के लिए आता है, ये कंफर्मेशन के लिए, जो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी। इसको क्या कहते हैं, लाम मफ्तूह, जो ये जनरली ताकीद के लिए जो आता है वो कद के साथ भी यूज होता है, यानी लक़द, जो अभी मैंने ऊपर मिसाल दी। तो ये क्या होता है, ये लाम मफ्तूह कहलाता है और ये ताकीद के माना देता है। जैसे इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान, अभी क्या है, लिरब्बिही, ये जो लाम है ये क्या है, यानी जाहिर है कि वो अपने रब के लिए, मीन्स यानी अपने रब को लेकर के, अपने रब के मुताल्लिक क्या है, लकनूद, बहुत ज़्यादा क्या है, नाशुक्रा है। तो नाशुक्रे पर क्या है, ये लाम ताकीद लगाया गया, और ये लाम जो है यानी अपने रब के बारे में, अपने रब से मुताल्लिक, जो अभी ऊपर जैसे हम लोगों ने देखा लाम जो है। तो इंसान अपने रब को ले करके या अपने रब के बारे में क्या है, बहुत ज़्यादा नाशुक्रा है, बहुत अनग्रेटफुल है। यानी कनूद किसको बोलते हैं, यानी कनूद बोलते हैं नाशुक्रे को। और ये लाम लगा है किसके लिए, ताकीद के लिए, जो अभी हमने, जैसे वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, ये जो लाम है इसको लाम मफ्तूह कहते हैं, और ये
تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو لام ہے لیربہ، یہ حرف علت ہے جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اور یہ لام بھی کبھی کبھی کیا ہے جو ریلیٹو پروناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو اس پہ زبر رہتا ہے، لیکن وہ ہوتا وہی ہے، یعنی وہ حرف جر میں سے، اور وہ معنی کیا دیتا ہے، یعنی ٹوارڈس کے معنی دیتا ہے. تو یہ جو کنود والا ہے لکنود، اس لیے کیا ہے لام مفتوح اس کو کہتے ہیں. اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہے جواب شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شرط ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے تو تاکید پیدا کرنے کے لیے بھی اس لام کو، اور یہ قد کے ساتھ بھی جو یوز ہوتا ہے وہ یہی لام ہوتا ہے، یعنی تاکید والا لقد. اور یہ میں نے بتایا کہ جو ریلیٹو فریز جو ریلیٹو پروناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، یہ لنا، لہو، ان سب میں لہا، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ حرف جر ہوتا ہے یہ. لیکن مفتوح یہ بھی ہوتا ہے. مفتوح یعنی جس کو زبر دیا جائے، مجرور جس کو جر دیا جائے، یعنی جس کو زیر دیا جائے وہ مجرور. تو یہ کیا ہے مفتوح، اس کو کبھی کبھی جو یعنی یہ لام ہے زیر جو مجرور ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی کیا ہے وہ زبر بھی دیا جاتا ہے. اور جس کو پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مرفوع، یعنی جس کو رفع دیا جائے. رفع کس کو کہتے ہیں، دمہ کو پیش ہو رفع. یہ فتحہ، یہ جر کس کو کہتے ہیں، یہ پیش. مفتوح جس کو پیش ہو مرفوع، جس کو زبر ہو مفتوح، اور جس پر زیر ہو وہ مجرور. تو یہ رفع، یہ فتحہ اور یہ جر. اسی طرح سے حاضل کتاب لزید، یہ کتاب کس کی ہے، زید کی ہے. جو ہم نے دیکھا کہ یہ بلانگ ٹو کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، یعنی حاضل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے، تو لام لگا دیتے ہیں ایسے موقع پر. یعنی اس طرح کا سینٹینس جب ہمیں کہنا ہو تو لام کے ساتھ یوز کرتے ہیں. حاضل کتاب لزید، حاضل قلم لزید. یہ آج کل بولے حاضل جوال، یہ موبائل لزید، زید کا ہے. اسی طرح سے یہ لہٰذا جو اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، اس میں جو لام ہے یہ کیا ہے، لام پلس ہاذا. ہاذا کا مطلب یہ اور لام کا مطلب کے لیے، یعنی اس کے لیے. تو اس کے لیے کس معنی میں یوز ہوتا ہے، اس لیے، اس لیے یا اس کے لیے، بیکاز آف، لہذا. یعنی اردو میں بھی اسی معنی میں یوز ہوتا ہے یہ. اور یہ عربک کا ورڈ کیا ہے، لام پلس ہاذا، یعنی لہذا یا لہٰذی. اسی طرح سے ذالک لذالک، ذالک لذالک، اس طرح سے یہ یوز ہوتا ہے. تو یہ لام ہوتا ہے پلس جو یہ کیا ہے، یہ جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے یہ. اسی طرح سے فور کے معنی میں جنرلی جو اس کا اصل معنی ہے، جیسے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، للکاذبین، کاذبین کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، لی، میرے لیے. اب یہ لی میرے لیے اب اس کے بعد سب میں کیا ہے، یہ زبر کے طور پہ یوز ہوتا ہے. لی کے ساتھ تو یہ زیر کے ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن باقی جتنے ہیں ان سب کے ساتھ یہ لام جو ہے وہ زبر کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے.
یعنی یہ مجرور کے بجائے یہ لام کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس لام پہ زبر ہوتا ہے، لیکن یہ معنی دیتا ہے فور کے لیے، یعنی جو لام مجرور کا جو حرف جر میں جو معنی ہوتا ہے وہی معنی یہ دیتا ہے، لیکن اس پہ کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے، جیسے لہو، اسی طرح سے لہا، لکا، لکم، تمہارے لیے، تم، لہم، ان سب کے لیے، جیسے بارک اللہ لنا، اللہ برکت دے ہم میں، ولکم، اور تم سب میں بھی برکت دے، یعنی اللہ تم کو بھی، یعنی تم سب کو بھی، یعنی ہمارے لیے بھی اور ہم کو بھی کیا ہے؟ برکت دے، اور تم سب کو بھی برکت دے۔ بارک اللہ لنا ولکم، یا استغفر اللہ لی ولکم، استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں، یہ واحد کا صیغہ ہے، تو لی اپنے لیے، ولکم اور تم سب کے لیے۔ تو یہ سب یہ لام کیا ہوتا ہے؟ یعنی فور کے معنی میں آتا ہے، لہم ان سب کے لیے، فار دیم، لکم تم سب کے لیے، فار آل آف یو۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس لام پر اصولی اعتبار سے زیر ہوتا ہے، جو لام یہ مجرور ہوتا ہے یہ، لیکن کیا ہے کہ جو ابھی ریلیٹیو پروناؤن میں ہم نے دیکھا، آسانی پیدا کرنے کے لیے تلفظ، یعنی تلفظ پروناؤنسیشن میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ زیر کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر مثالوں میں دیکھا۔ کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ بہرحال اور ایک حرف جر کیا ہے؟ الا۔ اس کا جو ان جنرل معنی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ٹوارڈ کے معنی میں یہ یوز ہوتا ہے، الا، یعنی جیسے ذهبت الى السوق، میں بازار گیا، یہ اس معنی میں۔ تو اس کا بھی یہ بھی کئی اور بھی دوسرے معنی میں یوز ہوتا ہے یہ، تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ یعنی یہ کبھی کبھی ساتھ کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، وتھ کے معنی میں، جیسے من انصاری الی اللہ، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون، ہو، تو من انصاری، انصار کس کو بولتے ہیں؟ مددگار کو، اور انصاری میرے مددگار، یہ انصار ہوا کیا؟ یعنی مددگار، مدد کرنے والے، انصار، اور اس سے انصاری، یعنی جیسے کتابی، میری کتاب، تو یہ کیا؟ انصاری، یعنی میرے مددگار۔ من انصاری، کون میرے مددگار ہے؟ کون میرے مددگار ہیں؟ اللہ، اللہ کے کاز میں، اللہ کے لیے، کیا یعنی اللہ کے ساتھ، ان دا سینس کے، یعنی اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے۔ تو یعنی اللہ، اللہ کے لیے، تو یہاں پہ الہ کیا ہے؟ یعنی یہ وتھ، یعنی ریلیشن کو بتا رہا ہے، یعنی اس کاز کو بتا رہا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ اس میں ساتھ اور وتھ کا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے کون جو ہے؟ میرے مددگار ہیں۔ تو ایک الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ریلیشن کو بتاتا ہے، ساتھ کے معنی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ ٹل کے معنی میں آتا ہے یہ، یعنی غایت اور انتہا کو بتاتا ہے، یہاں سے وہاں تک
اس معنی میں، جیسے من دہلی الى بنجلور، یعنی دہلی سے بنجلور تک۔ تو اسی طرح سے کیا ہے، اتم الصیام الی اللیل، اتم یہ بابو افعال سے، اتم یتم اتمامن، اتم یتم اتمامن افعالن، تمام کرنا، مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا، افعال اتمام۔ تو اس سے اتمہ سے کیا آئے گا، اتمیم، یہ فعل امر آئے گا اتمیم، اور اسی کو ملا دیں گے تو کیا آئے گا، یعنی اتم، یعنی اتمیم بھی یوز ہوتا ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے اتمیم لنا نورنا، کہ ہمارے نور کو ہمارے لیے کمپلیٹ کر دیجئے، مکمل کر دیجئے۔ اور یہ دونوں کو ملا دیں گے تو کیا ہے، اتم، اتمہ، اتمو، اتمو یعنی کمپلیٹ کرو۔ تو یہ فعل امر جمع کا صیغہ ہے، یہ اتمو، کمپلیٹ کرو کس کو، الصیام، روزوں کو۔ صوم کی جمع کیا ہے، صوم، اور اس کی جمع کیا ہے، صیام، یعنی روزہ۔ روزے کو کمپلیٹ کرو کب، رات تک، رات تک جو ہے وہ کمپلیٹ کرو روزے کو، یہ ہے، یعنی ٹل کے معنی دیتا ہے یہ، انتہا اور غایت کے۔ کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ یہ ایک لفظ کیا ہے، ربا، ربا، اور اس میں ماں لگ جاتا ہے، یعنی ربا پلس ماں۔ تو ربا کا مطلب ہوتا ہے کتنے ہی، اور یہ ربما کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اکثر، کبھی کبھار، کبھی کبھی، یعنی بار بار، سم ٹائمس، اگین، یعنی اگین اینڈ اگین، اس معنی میں، اوفن کے معنی میں، یہ دونوں تینوں معنی میں یہ یوز ہوتا ہے۔ جیسے ربما کبھی کبھار کیا ہے، ماں کے ساتھ ملا کر کے اس کی تشدید کو ہٹا دیتے ہیں باقی، جیسے ربما، ربما، یہ دونوں یوز ہوتا ہے۔ تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو یعنی کافر کیا ہے، ربما، یعنی ظاہر ہے کہ ان کو اکثر جو ہے وہ کیا کریں گے، یود الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ود یودو کا مطلب کیا ہوتا ہے، چاہنا، ود یودو ودن، چاہنا، جیسے مد یمدو جو ہم نے پڑھا ہے تو یہ ہوتا ہے ود، یعنی چاہنا۔ تو یود الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کریں گے، چاہیں گے، پسند کریں گے، یہ تمنا کریں گے، کیا، لو کانوا مسلمین۔ لو کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر کے معنی میں آتا ہے یہ لو، اس کا مطلب ہوتا ہے اف، اگر۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ کاش، چونکہ اگر میں کیا ہے، ایک گنا مفہوم کاش کا بھی پایا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ کاش اس معنی میں ہے یہ، کہ کاش کانو مسلمین، کہ وہ کیا ہوتے، یعنی مسلمین میں ہوتے، یعنی مسلمین مطلب کیا کہ وہ کمپلیٹ، یعنی جو لوگ اللہ کے آگے سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں ان میں سے ہوتے۔ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ یہ کسی قوم کا بیان نہیں ہے،
بلکہ کیا ہے مسلم ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں، مسلم یعنی کمپلیٹ سرنڈر کرنے والا، اور مسلمین جو کمپلیٹلی اللہ کے سامنے جو سرنڈر کر چکے ہوں. تو ربما کیا ہے یعنی اکثر. اس کا انگلش ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے. ہاں یہ انگلش میں جو ہے یہ اس کا یہ پورا ہی مسنگ ہے. تو بہرحال یہ تینوں معنی اس کا ہوتا ہے. اور یہ جو ربا صرف یوز ہوتا ہے وہ کیا ہے، یہ کتنے ہی کے معنی میں دیتا ہے. یا یہ کتنا ہی یعنی جیسے ربا مبلغ بہت سارے، کتنے ہی مبلغ. بلغ یبلغ تبلیغاً کیا ہوتا ہے، بات پہنچانا. تو اس سے اسم الفاعل کیا آئے گا، ہم نے 12 پڑھا کہ سیکنڈ لاسٹ میں اگر زیر ہے تو وہ کیا ہوگا، اسم الفاعل ہوگا. تو مبلغ اسم الفاعل ہوا یہ، اور مبلغ کیا ہے، اسم المفعول ہوا. تو مبلغ یعنی بات پہنچانے والا، یعنی پہنچانے والا مبلغ، پہنچانے والا، اور مبلغ جس کو بات پہنچائی جائے. تو رب مبلغ بہت سارے جن کو بات بتائی جاتی ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں کن لوگوں سے، جو سننے والے ہیں ان سے زیادہ سمجھدار وہ ہوتے ہیں. یا اور جگہ یعنی جو بتانے والا ہے اس سے بھی زیادہ سمجھدار کون ہوتا ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہو اس سے جو کہ سیم بات بتا رہا ہے. تو رب مبلغ اوعى له من سامعین، اوعى من سامعین یعنی جو سننے والا ہے اس سے کیا ہے، جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. تو ربا کا مطلب رب مبلغ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، یا کتنے ہی ایسے مبلغ ہیں، یعنی کتنے ہی ایسے جن کو بات بتائی گئی. اوعى کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ زیادہ باشعور ہوتے ہیں. یہ افضل اور اکرم کے وزن پر ہے، سپرلیٹو ڈگری، یعنی زیادہ باشعور ہوتے ہیں وہ. یہ حرف علت کی وجہ سے ہے یہ. اوعى کس سے، من سامع سے. تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. یہ کئی یہ روایات ہیں ان الفاظ کے ساتھ، اس میں مختلف الفاظ ہیں. رب مبلغ اوعى له من سامعین. تو یہ ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے، یعنی جن کو بات بتائی جاتی ہے وہ زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو، مقابلے میں ان کے جو بات بتانے والا ہے یا جو سننے والا ہے. تو ربا کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کتنے ہی. اور یہ ماں کے ساتھ ملا کر کے کیا ہے ربما، اور اسی کو آسانی یعنی تخفیف کا تخفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی آسانی پیدا کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے تشدید کو ہٹا دیتے ہیں اور ربما یوز کرتے ہیں. تو یہ جب کیا ہے، یہ جب اس میں ماں مل جاتا ہے تو یہ الگ ورڈ ہو جاتا ہے، یعنی بسا اوقات بعض دفعہ اس معنی میں یہ یوز ہوتا ہے. کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ؟
جی اگر حاضل کتاب زید اور حاضل کتاب لی زید دونوں میں ڈفرینس، کیونکہ کتابو حاضل کتاب زید بھی بولیں گے تو یہی ہوگا دس از زید's بک. نہیں تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ جو زید سے ریلیشن ڈیولپ کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ زید کی کتاب، جیسے وہ کیا کہنے، جیسے کتاب اللہ ہی ہوتا ہے نا، اللہ کا کتاب، ویسے اگر کرے کیسے کریں گے؟ کتاب زیدین کریں گے تو وہ ہو جائے گا. جیسے حاضل کتاب زید، جیسے کتاب اللہ ہی بولتے ہیں نا تو اللہ کی کتاب، ویسے اگر ہم لکھیں حاضل کتاب زید، زیدین مطلب. اچھا، یہ کتاب زیدین ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. تو یہ حاضل کتاب زیدین اور حاضل کتاب لی زیدین، تو اس میں ڈفرینس کیا ہو سینٹینس کو سمجھنے میں؟ ڈفرینس کا مطلب یہ ہے کہ اب حاضل کتاب کیا ہے کہ جیسے عربک میں یہ زیادہ مطلب جو ہے، جو ایک لنگوسٹک اپروچ ہے کسی سیم سینٹینس کو بیان کرنے کا، تو یہ جو ہے کہ کتاب ایک الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے، اور چیزیں چونکہ اس میں اشارہ بھی آ گیا ہے، یعنی آپ ایک آدمی جو ہے وہ اشارہ کو بھی یوز کر رہا ہے، یا وہ جس پیٹرن میں جس لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ صحیح ہے، کوئی اس میں یعنی گرامیٹکلی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جو زبان کا مزاج ہے اس کے لحاظ سے یہ سینٹینس جو ہے وہ اس کے ریلیشن کو بتانے کے لیے جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے. اس کا ایک اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ویسے، جیسے اب لی کا ابھی جو ہم نے مطلب پڑھا یہ ڈیٹیل سے پہلے، آج کی کلاس سے پہلے اگر کریں تو اس کا تو ہمیں پتا تھا کے لیے، تو اس میں اگر صرف سادہ ٹرانسلیشن کریں اگر، تو جو پہلا سینٹینس ہے جو ظفر کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زید کی کتاب ہے، اور دوسرا سینٹینس ہے یہ کتاب زید کے لیے ہے. تو دونوں کے مطلب میں تھوڑا سا چینج تو ہے. نہیں، چینج اس لیے نہیں ہے کہ جو ٹرانسلیشن جیسے اردو ہے یہ یا پھر آپ انگریزی ہے یا پھر عربی ہے، اس میں جو بہت سارے ورڈز ہیں اور آپ لوگ سب تمام مرحلوں سے گزرے ہوئے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے، کیونکہ اردو کا اپنا ایک انداز ہے. آواز جا رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے آواز. تو مین بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک لفظ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر لفظ کا ترجمہ ہی کیا جائے گا، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اگرچہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں، انگلش میں دیکھتے ہیں کہ جتنے آپ کو پریپوزیشن ہے، کنجکشن ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ ہی، جیسے وتھ ہے فار ایگزامپل، لکھنے کو لکھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، لیکن یہ غلط ہے. غلط ان دا سینس کے بعد میں جو بہت آدمی پڑھ لے تو اس کو یہ لفظ صحیح نہیں لگے گا کہ یہ کیا مطلب ہوا، لیکن ایک اسٹیج میں یا زیادہ تر کیا ہے کہ یہ وتھ جیسے، لیکن یہ کہیں پر سینٹینس میں یوز ہوگا یا چیزیں ہیں تو وہ کہیں پہ ریلیشن کو بتا رہا ہوگا، کہیں پہ کچھ کر رہا ہوگا، کہیں پہ کچھ کر رہا ہوگا. تو اس کا ترجمہ ہم ہر جگہ ساتھ نہیں کر سکتے. ایسے ہی بہت سارے جو ورڈز ہوتے ہیں اردو میں بھی یا عربک میں یا انگلش میں، تو ان کا سیم ٹرانسلیشن ہر جگہ پہ نہیں ہوتا. اسی لیے اسی سے ایک سوال ہے میرا طالب بھائی، اس فالو اپ کے، جیسے فار ایگزامپل میں نے ایک کتاب میں خرید کے لایا ایک کتاب میں، ٹھیک ہے، ابھی تک وہ کتاب زید کی نہیں ہے، میں لیکن وہ زید کے لیے لایا وہ کتاب. اب اگر مجھے بولنا ہے کہ یہ زید کے لیے کتاب ہے تو اس کے لیے سینٹینس تو سیم ہوگا، حاضل کتاب لی زید. بالکل بالکل ٹھیک ہے، اوکے.
بالکل اس میں دونوں جو ہے یعنی یہ ہوگا کہ یہ زید کے لیے ہے یہ بک جو ہے، تو یہ کیا ہے اب باڈی لینگویج بتائے گا کہ یہ کس سیناریو میں بات ہو رہی ہے. اب ایک آدمی ڈھیر ساری کتاب لے کے آ رہا ہے، اب وہ بولے اچھا ھذا لزید، یہ یعنی تو یہ کیا ہے یعنی نہیں بھی بولے، اگر صرف نیم بھی لکھ دے، وہ بک سب کو ادھر ادھر کرے، بولے یعنی جتنے لوگ ہیں ان سب کا نیم لے لے تو بھی بات کلیئر ہے. اور یہ بول دے کہ بھائی ھذا لزید، ھذا لحامد، ھذا لاحمد، جو بھی ہے تو وہ سارا، یا ھذا الکتاب لزید، تو وہ پھر کیا ہے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے چیز خود جو ہے اپنا معنی متعین کر لیتی ہے. اور یہ کہا جائے کہ بھائی یہ زید کی کتاب ہے، تو یہ بھی کیا ہے کہ ھذا الکتاب لزید، یعنی اس کتاب کا تعلق کس سے ہے؟ زید سے ہے، یہ زید کی بک ہے یا جو بھی ہے، یہ سارے اس میں. اوکے، تو کانٹیکسٹ کے حساب سے مطلب ہاں بھائی یہی ہر زبان کی سچائی ہے. یہ جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے، ایک بیسک اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ اب یہ بات جو لکھی جاتی ہے کہ وتھ کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، یہ بات ایک اسٹیج تک کے لیے صحیح ہے، لیکن یہ ہر اسٹیج کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وتھ جو ہے. لیکن گرامر کی کتابیں یا جو عربک جو فنڈامنٹل جو بکس ہوتی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جو معنی لکھے جاتے ہیں وہ نیئرسٹ ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طرح سے اس معنی میں یوز ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے اور یا اس ضمن میں اور جو سب دوسرے الفاظ آتے ہیں یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دم بالکل سیم معنی میں، ملتے جلتے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے یا نیئرسٹ میننگس میں جو بھی ہے اس طرح میں. تو ہر الفاظ کے ساتھ اتنی گنجائش ہوتی ہے جو ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ٹرانسلیشن میں یہ چیزیں اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، تو وہ اس کی گنجائش رہتی ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ دھیرے دھیرے ابھی ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے جائیں گے. بٹ یہ ہے کہ یہ بیس کا کام دیتا ہے کہ اس سے ہمیں کہیں نہ کہیں ایک پورا پراپر فنڈامنٹل ملتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اسی معنی میں یوز ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر جنرلی ان کو کور کر دیا گیا ہے. اور یہ کور کیسے، اس کو جیسے آپ وتھی کے لیے اگر ہم یہاں پہ اگر 4 ٹائٹلز لکھیں کہ وتھ اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، انگلش میں اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح سے کیا ہے یہاں پہ جو جیسے لام کے بارے میں جو معنی سب لکھے تو اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جیسے 4 معنی کے لیے کہ ریزن کے لیے یوز ہوتا ہے، علت کے لیے، اسی طرح سے جو ہے یعنی ٹوارڈس کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یہ اسی طرح سے اباؤٹ یعنی اباؤٹ کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، کنفرمیشن بہرحال یہاں پہ تو اسی معنی میں ہے ٹو. تو یہ تو یہاں پہ تقریباً یہ ہے کہ وہ سارے پورشن آ جائیں تو اس کو وہ سارے اس کو یہاں پہ جیسے پہلے جو ہم لوگوں نے حرف جر پڑھا تھا، جو اس میں بالکل شروع میں جو حرف جر 1 چیپٹر ہے، تو اس میں لام کا مطلب کیا ہے، وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ لام کا مطلب ہے کے لیے. وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے چیپٹر میں تو وہاں پہ 1-2 مثال دی گئی ہے اور وہاں پہ بس یہ بتایا گیا ہے کہ لام کا مطلب ہے کے لیے، جیسے یعنی للہ، اللہ کے لیے، یہ 1-2 مثال دی گئی ہے وہاں پہ. اب لیکن یہاں پہ کیا ہے، اس کو اور جو ڈفرینٹ میننگس میں یہ یوز ہوتا ہے اس کو بریف کر دیا گیا ہے. تو یہ ہے کہ یہ تینوں آپ کے ذہن میں رہے گا تو وہ کیا ہے، ان تینوں کو بیک گراؤنڈ کے حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اور علاوہ دوسرے کچھ ویسے معنی نہیں ہے کہ یہاں پر اس کو مس کر دیا گیا ہو. تو یہ ہے کہ جو مین ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے علاوہ اب کوئی بہت بڑا کوئی اس میں گیپ نہیں رہ گیا ہے کہ کچھ اور جیسے یہاں اباؤٹ کے معنی میں یوز ہوتا ہے یا ٹوارڈس کے معنی میں یوز ہوتا ہے یا یہ
ریزن کے یعنی ریزن کو بتاتا ہے. تو اور کوئی دوسرا ایسا بڑا نہیں ہے کہ جو یہاں پہ رہ گیا ہو. تو اس میں ہم نے تقریباً کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ رہ نہ جائے. تو یہی ہے موٹا موٹی جو ہے تو یہی. اب یہ کہ ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ تو پھر کیا ہے، یہ پھر مطلب تھوڑا سا اور ایڈوانس لیول ہے کہ آپ جیسے آپ آرٹیکل لکھنے پر آئے عربک میں، تو اب یہ بات ہے کہ ہاں بھائی اس کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے، یہ پھر ایک دوسرا لیول ہے جس پر ابھی جو ہے ظاہر ہے کہ آپ لوگ اب ماشاءاللہ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جی ظفر سر. جی 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 شکریہ. اچھا، اگر ایک سینٹینس ایسے بنا ہے ہؤلاء کتب لہم، تو یہ صحیح رہے گا؟ نہیں، یہ تو ہم نے پڑھا کہ جو بروکن پلورل ہے اس میں جو پروناؤن ہے وہ سنگولر ہی یوز ہوگا. وہ مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے بس. تو کتب تو حاضر ہی اس کے ساتھ یوز ہوگا، ہؤلاء نہیں یوز ہوگا. اچھا، ہؤلاء نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی اور اس میں اگر کے لیے کہ وہ لہم ہی ہو جائے گا، مطلب وہ لام کے ساتھ زبر ہی لگے گا، ہے نا؟ ہاں بالکل. یہ انسانوں کے علاوہ جو بھی بروکن پلورلس ہیں اس کے ساتھ جو ہم پروناؤن یوز کرتے ہیں اس میں کیا ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب، تو یہ بروکن پلورل ہے. اب اس کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ سنگولر ہی یوز ہوگا پروناؤن. فرق کیا ہوگا مؤنث کا اور مذکر کا. تو بروکن پلورل چونکہ مؤنث یوز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کہیں گے ھذہ الکتب لہم، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے. جی. تو ہم لوگ وہ کوشچن سالو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ جمع کر دیں گے. انشاءاللہ. اور نہیں اس سے کیا ہے کہ تھوڑا سا ریویژن بھی ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس کے فوائد بھی ہیں. اور کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.